بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس روزانہ سورج چڑھتے ہی جانوروں کے تیل کی شیشی لے کر بیٹھ جاتی اور اپنے جسم پر وہ تیل ملنے لگتی۔ میں ابھی نئی نئی بیاہ کر آئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ جانوروں کا تیل ہے۔ میں بھی جا کر ساس کے پاس بیٹھ جایا کرتی اور انہیں مسکرا کر دیکھتی۔ میری ساس بھی جواباً کچھ نہ کہتی اور بیٹھ کر جسم پر تیل سے مالش کرتی رہتی۔ یہ کام وہ تب کرتی جب میرے سسر دکان پر گئے ہوتے۔ ان کے آنے سے پہلے وہ پورے جسم پر تیل مل لیا کرتی اور کچھ گھنٹے چھوڑ کر پھر نہا لیا کرتی۔ میں انہیں ہر بار کہتی کہ امی آپ نے اتنی محنت کر کے تو تیل لگایا ہے، پھر نہا رہی ہیں، کم از کم ایک دن تو تیل لگا رہنے دیں۔ میری بات پر میری ساس کہتی، بہو تم ابھی ناسمجھ ہو، یہ تیل باقی عام تیل کی طرح نہیں ہے، بہت قیمتی تیل ہے، اسے تھوڑی دیر ہی لگا سکتی ہوں، اور تمہارے سسر کو میرا یہ تیل لگانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے ان سے چھپا کر لگاتی ہوں۔ ساس کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گئی، بھلا ایسے بھی کہیں ہوتا ہے کہ انسان جسم پر تیل لگانے سے غصہ کرے یا اسے یہ بات پسند نہ ہو؟ میں نے مزید کوریدنے کے لیے پوچھا، امی ابو کیوں غصہ کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے نا، اور ویسے بھی اگر تیل اتنا ہی قیمتی ہے تو ابو کو بھی لگانا چاہیے، کیا پتہ انہیں بھی کوئی اچھا فائدہ مل جائے۔ میری بات سن کر ساس ہنس پڑی اور بولی کہ جانتی ہو دلہن، یہ جانوروں کا تیل ہے، وہ جانور بہت نایاب ہوتے ہیں، ہمارے ہاں عام نہیں پائے جاتے، اور یہ تیل خود خالص نکلوایا گیا ہے۔ امی کی بات سن کر میں چپ کر گئی، کیونکہ ان باتوں کے متعلق میں زیادہ نہیں جانتی تھی، اور تو اور جانوروں کے تیل کے متعلق بھی پہلی بار ہی میں نے سنا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ میرے شوہر دوسرے ملک میں ہوتے تھے، سو ان سے صرف فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں انہیں ساس کے تیل کی مالش کی بات بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ امی کہہ رہی تھیں کہ ابو ان سے خفا ہو جاتے ہیں اگر وہ تیل کا استعمال کریں، سو امی ان کے آنے سے پہلے ہی نہا لیا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں نا عدنان، امی اتنا مہنگا تیل لائی ہیں، بھلا ابو کو کیا دقت بنی ہے کہ انہیں روکتے ہیں وہ؟ میری بات سن کر عدنان ٹھٹک گئے اور حیرت سے پوچھنے لگے، امی کے تیل سے ابو کو کیا مسئلہ ہے؟ میری فطرت میں تجسس بہت تھا، سو اسی لیے کہنے لگی، یہی تو پتہ نہیں اب بیچاری امی کتنا ڈرتی ہیں ابو سے، بھلا ایسے کون کرتا ہے؟ عدنان بولے، کون سا تیل لگاتی ہیں امی؟ تم نے پوچھا نہیں؟ جس پر میں نے جلدی سے بتایا، پوچھا تھا نا، وہ جانوروں کا تیل لگاتی ہیں، بلکہ پورے جسم پر اچھی خاصی مالش بھی کرتی ہیں۔ میری بات سن کر دوسری جانب خاموشی طاری ہو گئی اور عدنان نے بات کو بدل دیا۔ میں بھی ان سے باتیں کرنے لگی اور اس بات کو بالکل محسوس نہیں کیا۔ اگلے روز ساس بڑی پھرتی سے تیل لگانے بیٹھی، میں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ تیل سے بہت گندی مہک اٹھ رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنی ناک بھی ڈھانپنا پڑی۔ بہو تم نے ناک ہی ڈھانپ لی ہے، اگر میں یہ تیل تم سے لگواؤں گی تو کیا تم لگا دو گی؟ ساس کی بات سن کر میں فوراً بولی، امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور آپ ہی میرے لیے میری ماں ہیں، چاہے کوئی کام مجھے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو میں ضرور کروں گی اگر وہ آپ کا ہوا تو۔ میری بات سن کر ساس مجھے بہت سی دعائیں دینے لگی اور اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت خوش بھی ہوئی ہے۔ میں نے ناک کے لپیٹتے ہی تیل کی شیشی تھامی اور ساس کی پوری جان لگا کر مالش کرنے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بچپن میں ہی میری ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے، مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں، مگر آج تک ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ نہ ہی میرے گھر میں کوئی بزرگ تھا، بس چچا چچی تھے جنہوں نے مجھے پالا تھا، وہ بھی مجھ سے لیے دیے رہتے اور زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، خاص کر چچی کے سامنے تو میرا بس بالکل بھی نہیں چلا کرتا تھا، وہ بہت غصے والی تھی، سو ان کی شکل دیکھتے ہی میں پناہ مانگنے لگتی کہ یا اللہ مجھے ان کی مار سے بچا لینا۔ تو بچپن ایسے ہی ڈرتے ڈرتے گزر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان سے لاڈ کروں یا اپنا کوئی لاڈ اٹھوا سکوں، سو یہ حسرت ہی رہی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کروں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، اور میری محنت بھی رنگ لے آئی۔ میرا اور ان کا بانڈ بہت اچھا ہو گیا تھا، ہم بالکل ماں بیٹی کی طرح رہا کرتے تھے۔ سو میں ساس کی مالش کر رہی تھی جب اچانک سے سسر آ گئے اور ساس کو مالش کرواتے دیکھ کر ایک دم سے آگ بھگولا ہو گئے۔ میں بھی ڈر گئی۔ ساس نے جلدی سے میرے ہاتھوں سے شیشی تھام کے چارپائی کے نیچے رکھ دی اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، بیگم کتنی مرتبہ تمہیں منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، مگر تم میری کوئی بات نہیں سنتی ہو، آخر چاہتی کیا ہو؟ کیوں مجھے رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ سسر کے بولنے کی آواز اندر کمرے تک آ رہی تھی، جس کے جواب میں ساس آہستہ سے ان کے سامنے کچھ بنبنا رہی تھی جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود تو تمہیں ذرا فرق نہیں پڑتا اور یہ کام کرتی ہو، لیکن اس بچی کو بھی اپنی مالشوں پر لگا دیا۔ سسر کا لہجہ بہت تحقیر آمیز تھا۔ مجھے حیرت پر حیرت ہو رہی تھی، بھلا اپنی بوڑھی بیوی کو کون اس قدر ڈانٹتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک تیل لگانے پر؟ تبھی سسر نے مجھے بلایا۔ میں جلدی سے باہر گئی تو سسر نے مجھے بھی ڈانٹ دیا اور کہا کہ بہو آئندہ میں یہ تیل تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں۔ میں نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے لیے یہ بات ایک معمہ بن چکی تھی، میں اس کا راز جان لینا چاہتی تھی، مگر ساس سے کیسے پوچھتی؟
اب میں نے عدنان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو عدنان کا فون آیا تو آج ہوئی پوری روداد میں نے اس کے گوش گزار کر دی اور سسر کو بھی برا بھلا کہا جس نے اپنی بوڑھی بیوی کا ذرا خیال نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے چپ ہو گیا اور بولا کہ دیکھو نیلو، یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، تم اس معاملے میں مت پڑا کرو۔ وہ بڑے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے اختلاف کرتے ہیں، بس تم ان کے معاملات میں نہ جایا کرو۔ اور ہاں، ابو نے تمہیں وہ تیل چھونے سے بھی منع کیا ہے نا، تو اس سے بھی دور رہو۔ میں بھی چپ کر گئی۔ اب مزید کیا پوچھتی جب شوہر نے ہی منع کر دیا تھا۔ میری کریدنے والی روش بھی ختم ہو گئی۔ میری طبیعت میں بالکل بھی ضد نہیں تھی۔ ایسے ہی ایک دو دن خاموش رہی اور ساس نے پھر سے وہ تیل لگانا شروع کر دیا۔ اب میں ان کے قریب جانے سے حتی المقدور بچتی رہتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ پھر سسر مجھے وہاں دیکھ لے اور بے عزت کر دے۔ ایک راز جاننے کے لیے میں دوبارہ سے اپنی عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ ساس اب بھی مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرتی مگر میں بہانوں سے ٹال دیا کرتی کہ یہ کام کر رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ انہی دنوں میرے شوہر چھٹیاں لے کر پاکستان واپس آنا چاہتے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور ہم سب ان کے آنے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ شادی کے اگلے ہفتے ہی وہ مجھے چھوڑ کر چائنا چلے گئے تھے اور اب پورے 6 ماہ بعد دوبارہ واپسی تھی ان کی۔ وہاں وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ میں انہیں کئی مرتبہ کہہ چکی تھی یا تو ملک واپس آ جائیں یا مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، مگر میری بات پر وہ ہنس پڑا کرتے تھے۔ یار جتنی تنخواہ یہاں ملتی ہے پاکستان میں تو اس کی آدھی بھی نہیں ہے۔ بس تھوڑا عرصہ یہاں مزید نوکری کر لوں پھر اپنے ملک ہی آؤں گا، ورنہ پوری کوشش کر کے تمہیں یہاں ہی بلا لوں گا۔ میں اس بات پر خفا ہو کے چپ کر جایا کرتی۔ وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ شوہر کے آنے سے ایک دن پہلے ساس کہنے لگی، دلہن میرا تیل ختم ہو گیا ہے اور مجھے نیا تیل چاہیے، میں وہ لینے جا رہی ہوں، اگر تمہارے سسر دکان سے آئے تو کہہ دینا کہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوں۔ ساس کی بات پہ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہہ دیا، بھلا ایسے بھی کیا ضرورت تھی؟ اگر ابو کو ان کا تیل لگانے برا لگتا تھا تو وہ یہ کام چھوڑ بھی تو سکتی تھی، مگر وہ اس کام میں مزید سے مزید گھستی جا رہی تھی۔ میں خاموش ہوگی کہ اب بھلا بھی میں کیا کر سکتی تھی۔ چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کو سسر دکان سے آئے تو ساس کا پوچھا۔ میں نے وہی کہا جو ساس نے مجھے کہنے کے لیے بولا تھا۔ میری بات پر وہ مجھے چبھنے والی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ دیکھو بہو، میں نے روکا تھا نا کہ ان معاملات میں مت پڑا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ساس کہاں گئی ہے، اب تم بھی مجھے جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ اب مجھے کہتی بھی تو کیا؟ سسر پھر ساس کی واپسی تک صحن میں ہی چکر کاٹنے لگے، جبکہ میں اندر سے ڈر رہی تھی اگر سسر نے انہیں کچھ کہا تو سارا الزام مجھ پر آ جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے کہا کہ ابو، آپ جانتے ہیں کہ امی کے باہر جانے کی اصل وجہ میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ اس کے بعد میں چپ کر گئی تو سسر بولے کہ ہاں دلہن بولو، کیا بولنا چاہتی ہو؟ جس پر میں نے کہا کہ دیکھیے ابو، آپ نے امی کو کچھ بھی کہا تو سارا الزام مجھ پر آ جائے گا، وہ مجھے جھوٹی سمجھیں گے اور مجھ پر ہی شک کریں گے، اس لیے اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سسر سمجھدار اور باشعور انسان تھے، میری بات سمجھ گئے اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، مجھے معاف کرنا دلہن، اپنے غصے میں یہ بات میرے ذہن میں ہی نہیں آئی۔ چلو تمہاری خاطر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر آئندہ ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ دکان پر واپس چلے گئے اور میں نے سکون کی سانس لی۔ ایک مشکل ٹل چکی تھی۔ اگر خدا نخواستہ ساس اور سسر کے درمیان کوئی چپقلش یا تلخ کلامی ہو جاتی تو ساس مجھے ہی برا بھلا سمجھتی اور کہتی، دکھا دی نا بہو والی اوقات تم نے، میں نے بیٹی سمجھ کر اس گھر میں جگہ دی تھی، اوپر سے کل عدنان نے بھی آنا تھا تو وہ بھی مجھے غلط سمجھتے، جبکہ 1000 مرتبہ وہ مجھے ان دونوں کی معاملات میں ٹانگ اڑانے سے باز رہنے کا بول بھی چکے تھے۔ گہری سانس بھر کر میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ اگلی صبح ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ عدنان واپس آ رہے تھے۔ میں نے صبح ہی ان کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے اور فل میک اپ کر کے تیار ہو گئے۔ ساس سسر بھی تیار ہو کر ایئرپورٹ انہیں لینے چلے گئے۔ میں نے خود ہی جانے سے انکار کر دیا کیونکہ مجھے سفر نہیں پسند تھا۔ ساس بھی گھر رکنا چاہتی تھی مگر سسر انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور بولے، میں جانتا ہوں تم کس وجہ سے رکنا چاہ رہی ہو، شرافت سے چلو، بیٹا آ رہا ہے، تمہیں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا اس موقع پر۔ اس بات پر ساس چپ چاپ سر جھکا کر چل پڑی۔ عدنان واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی صاف چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اتنی بڑی مسکراہٹ چہرے سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سب سے نگاہیں چرا کر وہ مجھے دیکھتے تو میں شرما جاتی۔ دوپہر ہو رہی تھی جلدی سے کھانا لگایا اور سب کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اور عدنان بھی کمرے میں آ گئے مگر وہاں پانی ختم تھا۔ پانی والا جگ اٹھا کر میں جیسے ہی کچن میں گئی تو ساس چوری چھپے وہ تیل والی شیشی چھپا کر چھت پر لے جا رہی تھی۔ امی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے پوچھتے ہی وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ ارے بہو تم ہو، کسی کو مت بتانا میں چھت پر ہوں، سمجھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کچن کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پیچھے ہی سسر بھی آ گئے۔ بدبخت عورت، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں یہ لگانے سے، پھر کیوں نہیں میری بات سنتی ہو؟ سسر کا غصے سے منہ دہک رہا تھا۔
اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ مجھے منع کر کے تھکتے نہیں ہیں کیا؟ ساس اب سینہ تان کر گویا ان سے لڑنے کا مکمل موڈ بنا چکی تھی۔ باہر ہوتا شور سن کر عدنان بھی کمرے سے نکل آیا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی ڈول رہی تھی، کیونکہ جب میں باہر آئی تھی تو اسی وقت ان کی آنکھ لگی تھی۔ پھینکو اس تیل کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سسر نے ببھر کر بیوی کے ہاتھ سے شیشی تھامنا چاہی، جو ساس نے کمر کے پیچھے کر لی۔ نہیں دوں گی میں، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، ساس نے ضدی لہجے میں کہا، جس پر سسر کا چہرہ سرخ ہوا اور کہنے لگے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ شاید آخری دھمکی تھی جو وہ دے سکتے تھے، مگر ساس کی عظمت کو بھی سلام تھا، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ٹھیک ہے، دے دیں۔ اس بات پر عدنان آگے بڑھے تو سسر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولے، بیٹا یہ ہمارا معاملہ ہے، اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ تم اس میں مداخلت کرو، اور رہی تمہاری ماں، یہ واقعی میں طلاق کی ہی حقدار ہے، ورنہ جو یہ چاہتی ہے وہ اس عمر میں کیسے ممکن ہے؟ باپ کی بات سن کر عدنان واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ میں حیرت سے سارا تماشا اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سسر دوبارہ سے بولے تو عرش کانپ گیا، کیونکہ انہوں نے ایک ہی سانس میں ساس کو 3 بار طلاق دے دی تھی۔ میں اور عدنان اپنی جگہ ہکا بکا کھڑے تھے، جبکہ ساس اپنی جگہ مطمئن تھی، گویا کچھ بھی نہ ہوا، یا بس کوئی فلم چل رہی ہو جس کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے کہیں نہیں بنتا تھا۔ لو خوش رہو اور اب کرتی رہو اپنی مرضیاں، میں تمہاری جاہلیت میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ اتنا کہہ کر سسر واپس کمرے میں چلے گئے، اور ساس بس کندھے اچکا کر اس بات کو پس پشت ڈالے بڑے مزے سے چھت پر چلے گی۔ پیچھے عدنان کے چہرے پر تکلیف تھی، بہت زیادہ تکلیف۔ میں نے انہیں اس قدر کربناک حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فوراً ہاتھ میں پکڑے جگ سے پانی نکال کر میں نے انہیں دیا، جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئے، ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا، اسی طرح گلاس 3 سانسوں میں خالی کر چکے تھے۔ ان سے بالکل بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ میں بامشکل سہارا دے کر کمرے تک لائی اور نیند کی گولی کھلا کر انہیں سلا دیا۔ مجھے اس وقت سسر اور عدنان سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، صرف البتہ ساس پر بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ عدنان کو سلا کر میں سسر کے کمرے میں گئی تو اندر ایک نیا محاذ کھلا ہوا تھا۔ سسر بیڈ پر کپڑے بکھیرے اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں پوچھا، ابو کہاں جا رہے ہیں آپ رہیں، یہ آپ کا گھر ہے۔ میری بات پر انہوں نے نم زدہ آنکھیں جھکائی اور بولے کہ ہاں بیٹی، یہ میرا گھر ہے، لیکن میں اس عورت کو بھی تو نہیں نکال سکتا نا، اس کے پیچھے ہے ہی کون، اس لیے میں نے خود ہی یہاں سے چلے جانے کا سوچا ہے، اور رہی بات گھر کی تو وہ میں پہلے ہی عدنان کے نام کر چکا ہوں۔ تم دونوں میرے بچے ہو، اس گھر میں رہنا اور اپنی اولادوں کو جوڑ کر رکھنا۔ مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا، مگر میں نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا، ابو لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کے پاس کون سا ٹھکانہ ہے؟ بالآخر دل میں مچلتا سوال لبوں سے ادا ہو ہی گیا۔ بیٹی میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جاؤں گا، اپنے گھر میں تو دین کی تبلیغ نہیں کر سکا، مگر چلو کوئی نہ کوئی شخص تو شاید میری بات سن لے، بس میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا اور تم دونوں سے ملنے آتا رہوں گا۔ اگر وہاں بھی نہ رہا گیا تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گا، مگر اس وقت مجھے نہ روکو۔ سسر کے الفاظوں میں ایک التجا تھی جو میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکی۔ میں نے ان کا تمام سامان بیگ میں پیک کیا اور انہیں کھانا بنا کر دیا، کیونکہ میں اپنے باپ جیسے انسان کو بھوکے پیٹ ہرگز نہیں جانے دے سکتی تھی۔ کھانا دیکھ کر انہوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور عدنان کو ملے بغیر ہی چلے گئے، بقول ان کے کہ میں بیٹے کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے اجازت دو۔ اس سارے عمل میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگا تھا، مگر ساس بھی ابھی تک نیچے واپس نہیں آئی تھی۔ میں بھی بھوجل دل کے ساتھ واپس آ گئی اور بستر پر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی جب سو نہ سکی تو شاید ایک نظر ساس کو بھی دیکھ لوں، شاید وہ بھی دکھی ہو، اس وقت اپنے غم کو ہم سے چھپا لیا ہو، مگر ضرور انہیں غم تو ہوگا۔ یہی سوچ کے میں چھت پر چلی آئی، مگر چھت پر جا کر دیکھا تو ششدر رہ گئی، کیونکہ ساس کو تو مانو کوئی غم ہی نہیں تھا۔ وہ بڑے مزے سے مالش کے بعد دھوپ پر سینک رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگا، شاید ساس سو رہی تھی، اسی لیے میرے جانے تک کا پتہ نہیں چلا انہیں۔ میں بھوجل دل کے ساتھ واپس آ گئی اور خود بھی نیند کی گولی کھا لی۔ آج کا دن بہت زیادہ خوشی بھرا اور دکھ بھرا دونوں ہی تھا۔ خوشی عدنان کی واپسی کی تھی اور غم ابو کے جانے اور امی کی طلاق کا۔ اگر میں گولی نہ کھاتی تو اس پریشانی میں مجھے نیند ہی نہیں آنی تھی۔ اگلے چند دن تک میں ساس سے تھوڑا دور رہی، کیونکہ اب مجھے بھی وہ بری لگنے لگی تھی۔ بھلا سب کے بعد کون عورت ہے ایسے خوش ہوتی ہے؟ یہی سوچ کر ان سے عجیب سی چڑ ہو گئی مجھے۔ خاندان بھر میں ہم نے بات پھیلنے ہی نہیں دی، سب کو یہی بتایا کہ ابو تبلیغ کے لیے گئے ہیں۔ یہی سن کر لوگ چپ ہو گئے، ورنہ اگر اصل بات کی بھنک بھی کسی کو لگ جاتی تو پورا خاندان اماں پر تھو تھو کرتا۔ ایک روز میں ایسے ہی بیٹھی تھی، عدنان بھی گھر پر نہیں تھے اور ساس ابھی باہر سے ہی آئی تھی۔ اس کے چہرے پر رونق حد سے زیادہ تھی۔ آتے ہی اس نے تیل کی نئی نگوش شیشی میں سے کچھ تیل پرانے شیشے میں منتقل کیا اور جسم پر ملنے بیٹھ گئی۔ میں چونکہ ان سے دور رہا کرتی تھی، اب سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میرے پیچھے ہی عدنان بھی گھر میں داخل ہوئے اور اماں کی جانب سے منہ موڑ کر سیدھا کمرے میں آ گئے۔ نیلو، جب اماں یہ سب لگائیں تو ان کے پاس مت جایا کرو۔ اب کی بار میرا تجسس حد سے زیادہ تھا۔
بھلا ایسی بھی کیا بات تھی جو سسر کے بعد اب عدنان بھی مجھے اس سے دور رہنے کا بول رہے تھے؟ میں نے بالآخر اپنے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا، عدنان ایسی کیا بات ہے اس تیل میں جو ابو نے امی کو طلاق ہی دے ڈالی؟ میری بات پر عدنان شرمندہ ہو گئے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ بولے تو صرف اتنا کہ تم اس سب سے دور رہا کرو، میں پہلی اور آخری مرتبہ تمہیں روک رہا ہوں، سمجھی؟ میں نے اس کی بات پر اسباب میں سر ہلا دیا، لیکن اندر ہی اندر اب میرا تجسس ہلکورے لے رہا تھا، مجھے یہ راز ہر حال میں جاننا تھا۔ سو میں نے بے چینی سے اگلی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح عدنان دوستوں سے ملنے باہر گئے تو میں جلدی سے آ کر ساس کے پاس بیٹھ کے اور ان سے ڈائریکٹ ہی اس تیل کے متعلق پوچھ لیا جس نے انہیں طلاق دلوائی تھی۔ میری بات پر ساس ہنسنے لگی اور بولی کہ لو خود لگا کر دیکھ لو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو ساس نے وہ تیل میرے بھی لگا دیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ عدنان نہ آ جائے، مگر کبھی کبھی وہی ہوتا ہے جو آپ نہ چاہیں۔ مجھے تیل لگائے ابھی 3 منٹ بھی نہ گزرے تھے جب پیچھے عدنان غصے سے آ کر دھاڑے اور مجھ پر ہاتھ اٹھا دی۔ میں حیرانی سے ان کا یہ شدید عمل دیکھ رہی تھی۔ جب پھنکارتے ہوئے انہوں نے مجھے نہانے کا کہا، میں ڈر کے ماری جلدی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ میری شادی کو سال بھی نہ ہوا تھا اور عدنان نے کس بری طرح مجھ پر ہاتھ اٹھایا، یہ سوچ کر مجھے مزید رونا آ رہا تھا۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے میں فیصلہ کر چکی تھی کہ آج سچ پوچھ کر ہی رہوں گی۔ عدنان کمرے میں بیٹھے تھے جب جا کر میں نے نڈر ہو کر پوچھا، عدنان اگر آپ کو یا ابو کو اماں کے شمل سے اتنی ہی الرجی ہے اور مجھے ان کے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتے تو کم از کم حقیقت ہی بتا دینا تاکہ آئندہ مجھے بھی علم ہو۔ میری بات پر وہ چند لمحے سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، اماں ڈھونگی پیروں کو بہت مانتی ہیں، یہ تیل ناپاک جانوروں کا بنا ہوا ہے۔ اماں یہ تیل نکلوا کر ڈھونگی بابا کے پاس لے جاتی ہیں اور وہ اس میں زندہ الو جلانے کے بعد کالا عمل کر کے یہ تیل دیتا ہے۔ آج صرف تیل تک بات ہے، کل نہ جانے کون سے کالے عمل اماں کرنے بیٹھ جائے۔ اسی وجہ سے ابا انہیں ہمیشہ روکا کرتے تھے۔ اسی عامل کے کہنے میں آ کر اماں یہ تیل جسم پر لگاتی ہیں تاکہ اس سے ان کی جوانی لوٹ آئے۔ تم جانتی ہو نا ہر عورت کو ہمیشہ جوان رہنے کا کتنا شوق ہے، بس اسی شوق نے اماں کو بھی پاگل کر دیا ہے اور وہ پاک ناپاک کا فرق مکمل طور پر بھولنے کے ساتھ یہ بھی بھول چکی ہیں کہ بڑھاپا سب پر آنا ہے۔ ابا انہیں 1000 مرتبہ سمجھا کر تھک چکے، مگر ان کے سر پر ایک دھن سوار ہے کہ میں جوان ہو کر رہوں گی۔ عدنان کی بات کا مطلب مجھے سمجھ آ چکا تھا اور میں بھی سر جھکا کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ اس کے بعد جا کر میں نے اچھی طرح غسل کیا اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، ساتھ یہ بھی دعا کی کہ خدا امی کی طرح کی ذہنیت رکھنے والے تمام لوگوں کو راہ ہدایت پر ڈالے اور ان ڈھونگی پیروں کو دردناک سزا دے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔